سے ابل بشر حضرت آدم کو اللہ نے دنیا میں بھیجا، تب سے لے کر جناب سیدنا عیسیٰ تک اور بشمول سید الانبیاء فخر موجودات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جو دور بھی گزرا ہے، ہر نبی کی ہر امت پر اللہ نے نماز کو فرض اور واجب بھی رکھا ہے۔ میں نے یہ کیا کہا کہ تاریخ انسانیت میں مسلمانوں کی جو تاریخ ہے، جب سے نبوت کا سلسلہ شروع ہوا تب سے اللہ نے نماز کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ یہ طے ہے، یہ کیا ہے، نماز کسی نبی پر اور کسی نبی کی امت پر خالی نہیں تھی، نماز سے کوئی عاری نہیں تھا۔ جب آدم آئے ہیں تب سے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ بھی آیا ہے، تب سے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ بھی آئی ہے۔ آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا کہ آدم علیہ السلام کو جب دنیا میں نازل کیا گیا، بھیجا گیا، کیونکہ پیدائش تو نہیں ہوئی، پیدائش تو جنت میں تخلیق ہوئی ہے، تو آپ کو اتارا گیا، آپ اترے تو آپ سینکڑوں سال سجدے میں روتے رہے۔ تو تعارف تھا نا رب کے ساتھ، سجدے کا تعارف۔ کون سا تعارف؟ سجدے کا تعارف۔ میں نے یہ جملہ کہا کہ جب سے آدم آئے ہیں ساتھ ہی سجدہ بھی آیا ہے، اللہ کا ساتھ ہی سجدہ بھی آیا ہے۔ جب سے آدم آئے ہیں اس آدم کے ساتھ سجدہ بھی آیا ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ آپ قرآن پاک کا بنظر عمیق مطالعہ کریں، باریک نظر کے ساتھ مطالعہ کریں تو اللہ وحدہ لا شریک نے ہر نبی کو، ہر نبی کی امت کو نماز فرض رکھی۔ ہمارا موضوع یہ نہیں ہے کس نبی پر کون سی نماز فرض تھی، کتنی تھی، رکھتے کتنی تھی، کیسے پڑھتے تھے، ارکان صلاۃ کیا تھے، ہمارا موضوع نہیں ہے۔ اور ہاں اتنا ضروری ہے، جو نبی بھی تھا اللہ کے ساتھ اپنی امت کو جس نے بھی ملایا ہے سجدے کے ذریعے ہی ملایا ہے، سجدہ کروا کے کہ مالک کی بارگاہ میں جھکو۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، سب یہ کہتے رہے، ٹھیک ہے، کہ كَذَّبَتْ عَادٌ الْمُرْسَلِينَ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ جب عبادت کے لائق کوئی نہیں، سارے نبی کہتے رہے کہ اس جو لائق ہے اس کی عبادت کا تصور ہی کوئی نہیں تھا، مطلب ہے تصور پیش کرتے رہے، عبادت کا تصور۔ جب ساروں کے چرنوں سے ماتھا ٹیکنے سے منع کر رہے ہیں تو کوئی ایک دروازہ تو بتانا تھا نا، ادھر سے اٹھاؤ یہاں جھکا لو، کوئی دروازہ تو بتلانا تھا نا، کو بارگاہ بتانی تھی کہ یہاں جھکاؤ۔ آپ قرآن پاک کو جہاں سے بھی پڑھیں گے، بنظر عمیق مطالعہ کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کی، میں نے کہا کہ جتنے بھی انبیاء آئے اور سارے نبیوں کو اللہ نے سجدہ دیا، نماز دی، اور امت کے لیے نماز کو فرض اور واجب رکھا۔ تاریخ انسانیت میں نماز کسی صورت میں کسی مسلمان پر ختم نہیں ہوئی، واجب اور فرض رہی۔ واپس کو پھر کتاب موسیٰ، حضرت مریم، سورہ مریم حضرت مریم کے نام پر ہے، آپ پڑھیں 16واں پارہ۔ مختلف انبیاء کا ذکر اللہ نے کیا، حضرت موسیٰ کا، حضرت اسماعیل کا، حضرت ادریس کا، اور ذوالکفل کا، آدم علیہ السلام کا، نوح علیہ السلام کا، بنی اسرائیل کا یعنی یعقوب اور یوسف کا، اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا فخلف من بعدہم، یعنی طویل ہے، ہمارے موضوع طویل ہو جاتا ہے، دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی کہ میں آیات پڑھ لوں، میں نے ریفرنس دے دیا، ترجمہ پڑھ لے جا کے، یعنی 3-4 ساتھ آدم سے لے کر حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کا سارے نبیوں کا اللہ نے ذکر کیا، اور اس کے بعد فرمایا فخلف من بعدہم خلف، یعنی ہم نے انبیاء بھیجے، یہ سجدے کے ذریعے اللہ کی بارگاہ میں اپنی امتوں کو لے کر جاتے رہے، سجدے کے ذریعے اللہ کے ساتھ تعارف کراتے رہے۔ آگے فرمایا فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ، پس جب وہ چلے گئے ان کے بعد ان کے خلیفے بنے، ان کے پیچھے آئے ایسے ناخلف نااہل لوگ آئے، اضاعوا الصلاۃ، جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا، جنہوں نے نماز کو ضائع کیا۔ یہ آدم علیہ السلام کی تاریخ سے لے کر حضرت عیسیٰ تک اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے
سجدہ بھی پیش کیا، سجدہ بھی کیا۔ تو تاریخ انسانیت میں جب سے ایمان کی دعوت آئی ساتھ سجدہ بھی آیا، نماز بھی آئی۔ نماز سارے نبیوں پر مختلف صورتوں میں ایک دو نمازیں کسی نہ کسی حوالے سے فرض اور واجب رہی۔ اور قرآن پاک میں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو میں نے ابتدائی جملہ پڑھا، اب آدم علیہ السلام کی بات ہوئی، نوح علیہ السلام کی ہوئی، یوسف کی ہوئی، یعقوب کی ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کہ میں نے تیرے گھر کے پاس اپنی آل و عیال کو اس لیے چھوڑا کہ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اس لیے تیرے گھر کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ تیرے ساتھ لگے رہیں، یہ تیری بارگاہ میں سر جھکاتے رہیں، تیری بارگاہ میں چھوڑا۔ اب ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت مریم حضرت مریم، آپ کو اللہ نے، آپ کو پتہ ہے کہ مقام دیا، مرتبہ دیا، عزت دی، احترام دیا، اور بن خاوند کے اللہ نے آپ کو بچہ عطا کیا، اور وہ نہار بچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے۔ آپ کو اللہ نے فرمایا یا مریم اقنتی، اب قرآن کے ریفرنس سے بات کر رہا ہوں، توجہ ہے جی، یا مریم اقنتی لربکی، فرمایا اے مریم، میری محترم عزت والی، میری شاہکار، اقنتی لربکی کی، اپنے رب کی بارگاہ میں جھکتی رہے، وسجدی ورکعی مع الراکعین، سجدہ بھی کرتی رہے، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع بھی کرتی ہے۔ یہ قرآن پاک ہے، یعنی مریم کو حکم دیا وسجدی ورکعی مع الراکعین کہ آپ رکوع بھی کریں، سجدہ بھی کریں، اور اللہ کی بارگاہ میں جھکتے رہیں۔ یہ حضرت مریم۔ اب آئیے حضرت عیسیٰ جو آپ کے بیٹے ہیں اور جو شاہکار ہیں اللہ رب العزت کے، اللہ نے مقام دیا، مرتبہ دیا، بن باپ کے اللہ نے حضرت عیسیٰ کو پیدا کیا۔ سارے بولے حضرت عیسیٰ کو بن باپ کے پیدا کیا۔ آپ کو جب پیدائش ہو گئی گھر میں لے کے آئے، طویل واقعہ ہے، قرآن پاک میرے سامنے ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام گود میں بولے اور گفتگو کیا کی، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، مجھے اللہ نے کتاب بھی دی ہے اور نبی بھی بنایا ہوا ہے۔ اونچی آواز سے ضرور، یہاں ایک بات میں رک کر عرض کر دیتا ہوں، اگر عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب آ کر محمد مہدی کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھیں، اپنا کلمہ رکھ کر، اپنی شریعت رکھ کر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیں گے، اپنا کلمہ نہیں پڑھائیں گے، نہ پڑھیں گے محمد کا کلمہ، اگر عیسیٰ جو محمد کا امتی ایک صورت میں بنے گا، وہ اگر بچپن میں کہہ رہا ہے مجھے اللہ نے نبی بھی بنایا ہے، کتاب بھی دی ہے، تو محمد کا مقام کیا ہو سکتا ہے؟ یہ جنہوں نے لکھا کہ 40 سال بعد نبی بنے، 40 سال بعد، بھائی امام کا مقام، مقتدی کا تو یہ ہے بچپن میں ماں کی گود میں کہہ رہا ہے کہ میں نبی ہوں، میں کیا ہوں جی، سارنا مارے تھوڑا بولے، میں نبی ہوں، مجھے کتاب دی گئی، نہ اس وقت آپ کے پاس کوئی کتاب تھی، نہ اس وقت اٹھ کے آپ نے کوئی کلمہ شریعت کا کوئی حکم دیا، کچھ نہیں کیا، لیکن بتایا کہ میں نبی ہوں۔ مقتدی کا یہ حال ہے تو امام الانبیاء کا مقام کیا ہو سکتا ہے؟ جس کے صدقے کائنات بنی، آپ بات میری سن رہے ہیں، توجہ ہے سر، جس کے صدقے کائنات بنی اور جس کی تصدیق کرنے سے سارے نبیوں کی نبوتیں مکمل ہوتی ہیں، جو تصدیق کرنے والا ہے اس کا مقام کیا ہو سکتا ہے؟ یہ جو اسٹیمپ لا رہے ہیں کہ جناب نبی ہو، وہ گودا چپے بولنے تھے 40 سال پہلے پتہ ہی نہیں، ساری زندگی ہے گزار کری، پتہ ہی نہیں، تو جو مقتدی ہے بعد میں کلمہ بھی پڑھے گا اور اس کے ایک بیٹے کے پیچھے امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھے گا، قیامت کے قریب نہیں بات کر رہا ہوں، حضرت امام مہدی کے پیچھے عیسیٰ نبی ہو کر مقتدی کی صورت اختیار کریں گے، اس کی آل کے پیچھے عیسیٰ علیہ السلام کی کہنا چاہتے ہیں اس کی آل کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا، تو اس کے نام کے برابر کا کون ہو سکتا ہے؟ بھائی اس کی آل جیسا کوئی نہیں، نبی ہو کے پیچھے کھڑے ہو رہے ہیں جناب، سمجھ آ رہے ہیں میری بات؟ آپ نبی ہو کر کلمہ، کتاب، شریعت اور صاحب منصب و مرتبہ و مقام ہو کر
کہیں گے کہ اس امت کا امام ہی اس کو نماز پڑھائے، عیسیٰ نہیں پڑھائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام پیچھے کھڑے ہوں گے کہ پیچھے اس امام صاحب دے، پیچھے بولو سارے، اس امام نے امام مہدی کے پیچھے کھڑے ہوں گے، وہ کہنا یہ چاہتے ہیں اس کی ذریت کے برابری کا کوئی نہیں ہے تو تم نامے کی برابری کیسے کر سکتے ہو؟ میں نے عرض کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کھڑے ہو کر جوان مرد کی طرح اور فرمایا کہ انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، مجھے اللہ نے کتاب دی اور نبی بنایا، اور فرمایا کہ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ، جو ہمارا موضوع ہے وہ میں اپنے موضوع بنایا، وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنتُ، میں جہاں بھی رہوں گا برکتوں میں بانٹنے والا رہوں گا، برکت والا مجھے اللہ نے بنایا، مطلب ہے نبی جہاں بھی رہتے ہیں وہاں برکت ہو جایا کرتی ہے۔ سمجھ نہیں آئی؟ قرآن پڑھ رہا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا، مجھے اللہ نے برکت والا بنایا ہے، أَيْنَمَا كُنتُ، میں جہاں بھی ہوں وہاں ہی برکت ہو جاتی ہے۔ عیسیٰ اگر جہاں ہو وہاں برکت ہو جاتی ہے، جہاں محمد مصطفیٰ ہو تو وہاں کیا ہو سکتا ہے؟ اونچی آواز سے ذرا پڑھیں، تصور رسول اللہ کا کریں اور پڑھیں درود صلی اللہ علیہ۔ یہ جو مس کر کے لاتے ہیں جالیوں سے، سمجھ آیا تصور برکت کیا ہوتی ہے؟ سمجھ آیا نہیں آیا کہ عیسیٰ کہہ رہے ہیں میں جہاں بھی رہوں گا برکت ہوگی؟ جناب عیسیٰ رہے ہمارا ایمان ہے وہاں برکت ہوتی ہے، اور جہاں محمد مصطفیٰ محو استراط ہیں وہاں کی مٹی میں بھی اللہ نے شفا رکھی ہوتی ہے۔ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ، فرمایا مجھے اللہ نے حکم دیا ہوا ہے، وصیت کی ہوئی ہے کہ میں نماز پڑھوں، میں یعنی یہ جو مقام و مرتبہ مجھے برکت دی ہے، میں بن باپ کے پیدا ہوا، مجھے کتاب دی، مجھے نبی بنایا، اور میں نماز سے آ رہی بولے تھوڑا، نماز سے مجھے اللہ کا نہیں رکھا ہوا، اس کے باوجود مجھے حکم ہے میں جہاں بھی رہوں مجھے اللہ نے حکم دیا کہ نماز پڑھتا رہا۔ آدم سے لے کر حضرت مریم، حضرت عیسیٰ جو سیکنڈ لاسٹ نبی ہیں، سمجھ آ رہی میری بات؟ آخری سے پہلے نبی، وہاں تک نماز کا حکم آیا سارے نبیوں کو۔ اب آتے ہیں سمت پر، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ، اللہ نے فرمایا نماز کو قائم کرو، لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ، جب سورج ٹھیک ہے طلوع ہونے لگے اور غروب ہونے لگے نماز قائم کرو۔ اب قرآن پاک میرے سامنے ہے، میرے سامنے، اور میں ہاتھ رکھ کر پڑھ کر بتا سکتا ہوں اللہ نے جتنے مرتبہ بھی نماز کا حکم دیا طریقہ نہیں بتایا کہ تم اس طریقے پر پڑھو، بس حکم دے دیا۔ اب نماز تو پڑھنی تھی نا، ہمارا موضوع میں نے پہلے کہا نہ آدم نہ عیسیٰ، سارے نبیوں کی امتوں پر ہر دور میں نماز فرض اور واجب رہی، لیکن ہمارا اس پر بحث نہیں ہے، نہ مال ہے نہ موقع ہے۔ ہم بات کریں کہ کیسے پڑھتے تھے، ارکان صلاۃ کتنے تھے، ہاتھ کیسے باندھتے تھے، کدھر باندھتے تھے، کیوں باندھتے تھے، یہ بات بولو تھوڑا الو تھوڑے توجہ کرے نا، توجہ کرے گا۔ اب یہ بات نہیں ہے، نماز فرض تھی، نماز ہر امت پر واجب اور ضروری تھی۔ اب حکم ہوا نماز قائم کرو، قرآن میں اس امت کو نماز قائم کرو، واقعی الصلاۃ لذکری، سورہ طٰہٰ مریم سورہ طٰہٰ میں نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے۔ یا اللہ ایگری ہو گئے، ہم مانتے ہیں، ہم قائم کریں گے کیسے؟ قرآن میں حکم آ گیا، اب کیسے پڑھیں؟ قرآن سارا اگر پڑھیں، سورہ واللیل اٹھاؤ، سورہ مزمل اٹھاؤ، سورہ مدثر اٹھاؤ، قم الا قلیلا، قم کا لفظ آیا قیام کرو، یا اللہ ہم قیام کریں گے، ٹھیک ہے؟ فکبر وثیابک وکبر، کپڑے صاف رکھو اور تکبیر کہو، کپڑے صاف رکھیں گے تکبیر کہیں گے، واسجدوا وارکعوا، رکوع بھی کرو اور سارے بولیں سجدہ بھی کرو، سجدہ بھی کرو۔ قرآن میرے سامنے ہے، میں دوبارہ دہراتا ہوں، قیام بھی آگے، نماز حکم اللہ کا قرآن میں، تکبیر تعلیمہ بھی آگے، سجدہ بھی آ گیا، وارکعوا مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنے کا حکم بھی بہرحال آ گیا۔ اب قرآن میں یہ سارا ذکر آیا، اب میں اٹھوں، کوئی بندہ اٹھے
آپ یہی کہیں گے سارا کچھ ٹھیک کیا، ترتیب غلط کر دی ہے، ترتیب وہ رکھے جو محمد نے رکھی ہوئی ہے۔ اونچی آواز سے ذرا میرے ساتھ بولیں سبحان اللہ۔ میں دوبارہ عرض کرتا ہوں، نماز کا حکم ہوا قرآن میں، نماز قائم کریں، ہم نماز قائم کریں۔ یہاں سے جب ہم قرآن پڑھتے ہیں فَاسْيَابَكَ فَكَبِّرْ آتا ہے، تکبیر کہو، قیام کرو، رکوع کرو، سجدہ کرو۔ یا اللہ یہ سارے طریقے کیسے کریں، کب کریں، کیوں کریں، کس طرح کریں؟ تو تمام کتب حدیث میں یہ حدیث درج ہے، بخاری ہو، مسلم ہو، مشکات ہو، نسائی ہو، ترمذی ہو، ابن ماجہ ہو، ابن داؤد ہو، تمام موتین ہو، جس مرضی ہے حدیث کی کتاب کو اٹھائیں، کتاب الصلاۃ، باب الصلاۃ اٹھائیں، آپ کو ملے گی۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، یہاں سے محمد مصطفیٰ داخل ہوتے ہیں شریعت میں۔ اگر اس کا احترام اور اہتمام اور انصراف آپ کے دل میں آ رہا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں کہ نماز کے اندر محمد مصطفیٰ اور شریعت کے اندر محمد مصطفیٰ کا مقام کیا ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ میرے نبی جیسا کائنات میں اللہ نے کوئی انسان بنایا ہی نہیں ہے۔ مقام آپ دیکھیں، یہاں سے شریعت میں داخل ہوتے ہیں محمد صلی اللہ یہاں سے آپ نے ارشاد فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، سبحان اللہ کہیں۔ بخاری کی حدیث عربی پیش کر رہا ہوں کہ کوئی میں اردو پیش نہیں کر رہا کہ رٹ رٹا کے نہیں، عربی اور ذمہ داری کے ساتھ بات کرنے کا عادی ہوں۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، صحابہ پریشان ہوئے، تشویش میں مبتلا ہوئے کہ کیسے پڑھیں، تکبیر پہلے کہیں، قیام کریں، رکوع کریں، سجدہ کریں تو کیا کریں؟ رسول نے حکم دیا صلو کما رأیتمونی اصلی، قرآن کو پڑھ پڑھ کر نماز نہیں ملے گی، نماز اگر رب کی پڑھنی ہے تو محمد کو دیکھ دیکھ کر نماز آئے گی۔ اگر آپ کو سمجھ آئی ہے، لطف آیا تو ذرا اونچی آواز سے بولیں۔ مقام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذہن نشین رکھیں، صلو کما رأیتمونی اصلی، ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ بخاری مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، ابن داؤد، ابو داؤد، جامع ترمذی اور مشکات، سب کتب حدیث میں حدیث درج ہے۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، مجھے دیکھ دیکھ کر نماز پڑھو، جو میں کرتا ہوں تم کرتے جاؤ، ادائیں میری ہوگی، نماز رب کائنات کی ہو جائے گی۔ مجھے لطف نہیں آیا، ذرا اونچی آواز سے بولیں، جملہ بہت بڑا تھا، آپ کو شاید سمجھ نہیں آ رہی، آپ بولنا نہیں چاہتے، ٹھیک ہے، یا آپ کو ویسے معزز زیادہ طرح بان گئے ہیں کہ ہم بہت بڑے کچھ ہیں، ہم کچھ نہیں ہیں۔ جب محبت کی بات آتی ہے، جب جنوار اور پتھر بول دیا کرتے ہیں، ہم کیا چیز ہے پیچھے؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، اب ان لوگوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے جو لوگ کہتے ہیں ہمیں قرآن کافی ہے۔ میرا چیلنج ہے ان کو جو کہتے ہیں قرآن کافی ہے، نبی کا اور حدیث کا اور سیرت کا کوئی ضرورت نہیں ہے، تو مجھے نماز قرآن سے ثابت کر کے دیں کہ پہلے کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کدھر کرنا ہے اور کیوں کرنا ہے۔ آپ کو ضرور ادا اپنانی پڑے گی جس کا نام ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں یہاں رک کر، یہ حدیث ہے رسول اللہ کی، میں یہاں رک کر آپ کو جملہ دینے لگا ہوں، جملہ سنتے جائیے۔ جب نماز کے معاملے میں اللہ کی کتاب دور رسول میں کافی نہیں ہے، تو اس دور میں کیسے کافی ہو سکتی ہے؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اگر رب کی پڑھنی ہے تو ادا محمد مصطفیٰ کی اپنانی پڑے گی۔ اگر درمیان سے رسول کو ختم کر دو، کوئی اصلیت نہیں ہے، تو مجھے بتاؤ آپ کیسے نماز پڑھو گے؟ قرآن میں تو نہ سبحانک اللہ ہے، تو نہ طریقہ ہے، نہ رکوع کے بارے میں، وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ہے، رکوع کرو، سجدے کرو، سجدے کرنے والوں کے ساتھ۔ اور یہ جو ادائیں ہیں، یہ ادا محمد مصطفیٰ کی اپنانی پڑے گی، ادائیں مصطفیٰ ہوگی اور نماز اور بندگی خدا کی ہوگی۔ اب آئیے، جہاں میں نے کہا کہ یہاں سے انٹر ہوتے ہیں محمد مصطفیٰ، پروفٹ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انٹر ہوتے ہیں شریعت میں۔ اب میں آپ کو حوالہ
اللہ سب کو لے جائے دیکھیں زیارت کریں وہاں ایک قبلہ ادھر ایک مراد دعا ادھر ہے ایسے سب دیکھتے ہیں ایک کسی کو روک کر کے نماز پڑھتے ہیں ایک ادھر ہے ایک کنڈی پیچھے ہے اسے نہیں چلتی ادھر پیچھے ہے میں دیکھ کے آیا ہوں ایک ادھر ہے اور ایک بولو جہاں دامی جی صاحب پیچھے ایک آگے اور ایک پیچھے قبلہ ہے دونوں کے محراب ہیں اوپر گنبد بنے ہوئے ہیں میں اس پر بات نہیں کرتا منہ ادھر کر کے نماز پڑھ رہے تھے محمد مصطفیٰ درود کی آواز آئے ذرا اونچی آواز صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا ادھر قبلہ اولا کی طرف القدس کی طرف ادھر نماز کی عین حالت ہے آپ نماز میں قد نرا تقلب وجهك فی السماء نماز محمد مصطفیٰ کی تیری میری نماز نہیں ہے کہ کدے این کھڑک چھوڑ جاتے کدے این کرنے کے پیچھے نہ یہ اس کی نماز ہے کہ جو اوپر دیکھ رہا ہے جس کے ادھر سے ادھر دیکھنے سے دونوں بدل جا رہا ہے لطف کرونا نگاہ مصطفیٰ کی جس طرف اٹھ گئی نہیں دم میں دم آ گیا جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ مجھے ادھر ایک غزل کا شعر یاد آ رہا ہے اگر اجازت ہو تو میں لطف لیں گے آپ میں نظر کرتا ہوں جس طرف اٹھ گئی ہیں آئے ہیں چشمے بدرور کیا نگاہیں ہیں جس طرف اٹھ گئی ہے آئے ہیں اوے اگر فاروق اعظم کے پہ جائے تلوار ڈگ جانی ہے تو سجدے تو پہ جانا ہے مجھے کیا پتا نگاہ محمد مصطفیٰ کا کیا مقام اور کیا مرتبہ ہے یہ اگر اشارہ نہیں کہ دعا نماز کی عادت ہے دعا بھی نہیں کی تھی اشارہ یہ صرف نگاہ اٹھی اس طرح خیال آیا خیال مصطفیٰ تیرا میرا خیال نہیں آتا نا دعا بھی کرتے رہنے آتے سجدے میں بھی پہ رہنے ہیں ساری زندگی اے کر دے تے پتہ ہی نہیں کوئی جواب نہیں صرف نماز کی عالم میں خیال آیا خیال مصطفیٰ کا احترام دیکھیں اللہ کی ہاں کیا ہے بات سمجھ آ رہی ہے میاری بولیں تھوڑا خیال مصطفیٰ کا ذرا خیال کرنا توجہ کرنا خیال مصطفیٰ کا قد نرا تقلب وجهك فی السماء ہم دیکھ رہے ہیں محبوب جو آپ بار بار اوپر دیکھ رہے ہیں آسمان کی طرف ہم آپ کے اس دیکھنے کو دیکھ رہے ہیں یہ پہلے خبر تھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ تو نہ سمجھ کے تو نہ دیکھ رہے ہیں محبت نہ لسی بھی تو دیکھ رہے ہیں سمیع بصیر ہے کوئی ایسی جگہ ہے بندہ ہے ملک ہے ملک بھی فرشتہ کوئی ایسی حور پری کوئی ایسی چیز کائنات میں جو اللہ سے مخفی ہو نہیں اللہ دیکھنے